بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں کئی ماہ سے ماں کے ساتھ مسز قادر کے گھر جا رہی تھی۔ اماں اپنی محنت، ایمانداری اور کم گوئی کی وجہ سے ان کی چہیتی ملازمہ تھیں۔ وہ اماں سے بہت پیار کرتی تھی اور اماں ابا پر جان دیتی تھی۔ ابا کا چند ماہ پہلے ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا۔ ابا مرتے مرتے بچ گئے، مگر 4 ماہ مکمل طور پر بستر سے لگ کر رہ گئے تھے۔ اماں نے اپنی جمع پونجی ابا کے علاج پر لگا دی۔ مسز قادر جو کچھ بھی ہمیں کھانے کو دیتیں وہ لا کر اماں ابا کے آگے رکھ دیتیں تاکہ ابا کی کمزوری جلد از جلد دور ہو جائے۔ ابا کے لیے ہمیشہ اماں تازہ روٹی پکاتی، ابا کے نخرے ایک لاڈلے بچے کی طرح اٹھاتی۔ 4 ماہ کی خدمت گزاری کے بعد ابا پہلے سے زیادہ تندرست ہو گیا تھا، کیونکہ پھر اس نے ماں کو پہلے سے زیادہ مارنا شروع کر دیا تھا۔ سارا دن اماں مارا ماری کام کرتی اور شام تک ابا چارپائی توڑتا، اور پھر گھر داخل ہوتے ہی اماں ابا کی خدمت میں لگ جاتی۔ کھانا دینے کے بعد ابا کے پیروں اور سر کی مالش کرتے کرتے اماں تھکن سے چور ہو جاتی، پر زبان سے ایک لفظ نہ نکالتی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اگر کسی بھی بات پر انکار کیا تو پھر سے اس کی کھال ادھیڑی جائے گی۔ اکثر راتوں کو ابا گھر سے باہر ہی رہتا۔ رات گئے واپسی ہوتی تو اس کے گلے میں موتی کے ہار ہوتے اور ہاتھوں میں شراب کی بوتل۔ نشے میں دھت گھر آ کر ادھم مچاتا، کبھی دائیں گرتا تو کبھی بائیں۔ بڑی مشکل سے اماں اس کو چارپائی تک لے کر جاتی، اس کے جوتے اتارتی اور پھر ابا کو صاف ستھری چادر اڑا دیتی، اور خود اماں برسوں پرانی زخموں سے بھری دکھوں کی چادر اوڑھ کر سونے کی کوشش کرتی۔ اس روز بھی گالی گلوچ کے بعد ابا نے اماں کی خوب پٹائی کی۔ اماں کا قصور اتنا تھا کہ اماں نے ابا سے کام کرنے کی التجا کی تھی۔ ابا کو یہ بات بہت ہی ناگوار گزرتی تھی۔ بس پھر اماں تھی اور ابا کی لاتیں، مکے اور لکڑی کا ڈنڈا۔ اماں ہمیشہ ابا کی مار بہت ہمت سے کھاتی، چیخو پکار سے گریز کرتی کہ آواز باہر گئی تو ابا کی بدنامی ہوگی۔ اماں پہلی بار اس دن چیخی جب ابا نے اماں کے پیٹ پر ڈنڈا برسایا، کیونکہ میں اماں کے پیٹ میں تھی۔ مجھے بچانے کے لیے اماں چیخ چیخ کر آہوزاری کرتی رہی، واسطے دیتی رہی کہ پیٹ پر مت مار، مت مار، میرا بچہ مر جائے گا۔ شراب کی بوتل اماں کے سر پر توڑنے کے بعد بھی جب ابا کو تسلی نہ ہوئی تو مٹی کا تیل اماں پر ڈال دیا، مگر بوتل کی نوک ابا کے ہاتھ میں کھپ گئی تھی اور ہاتھ زخمی ہو گیا تھا، اسی لیے صحیح طرح ماچس نہ جلا پایا۔ اس دوران محلے والے آ گئے اور بچ بچاؤ ہو گیا۔ وہ قیامت کی رات میری اور اماں پر بہت بھاری تھی، پر ادھر تکلیف دہ رات گزری، ادھر اماں پھر کام کے لیے نکل گئی۔ اماں کے دن کا آغاز صبح سویرے ہوتا۔ سب کو ناشتہ دے کر میں اور اماں مسز قادر کے گھر کا رخ کرتے۔ اماں کی یہ عادت تھی کہ مسز قادر کے گھر میں داخل ہوتے ہی سلام کرتی اور ساتھ ہی پوچھتی کہ صاحب گھر پر ہیں۔ اگر ان کا جواب نہیں ہوتا تو اماں چادر اتار کر اپنا کام شروع کر دیتی۔ اگر جواب ہاں میں ہوتا تو اس چادر کو اچھی طرح اپنے گرد لپیٹ لیتی اور کام کا آغاز کیا جاتا، مگر اس دن اماں یہ سوال داغے بغیر ہی کام میں لگ گئیں۔ مسز قادر چند لمحوں کے لیے حیران بھی ہوئی کہ آخر آج صاحب کے بارے میں کیوں نہیں پوچھا گیا۔ دراصل اماں اپنے چہرے پر نیلے کالے دھبوں کو اپنی چادر سے چھپانا چاہتی تھی، جو اس بات کی گواہی دے رہی تھی کہ اس کو پھر ابا نے خدمت گزاری کا صلہ سود سمیت ادا کیا تھا۔ اماں ہمیشہ سے ہی اپنے دکھوں کو اپنے تک رکھنے کی عادی تھی۔ اماں کی زبان پر شکوے شکایتیں کی جگہ ویسے بھی خاموشی راج کرتی تھی۔ غریبی مفلسی ہمارے گھر میں ڈیرے ڈالے بیٹھی تھی، پر اماں کچھ بھی مانگنے سے گریز کرتی تھی۔ دکھوں کے پیوند اس کی زندگی میں نمایاں تھے۔ ضروریات زندگی کی کمی اس کی جوانی کو بوڑھا کر چکی تھی۔
وہ ہر پریشانی کو قسمت کا لکھا مان کر سر جھکانے کی عادی ہو چکی تھی۔ اس روز بھی اس چادر کے نیچے اپنے دکھوں کی داستان کو سمیٹنے کی ہمت کر رہی تھی۔ اچانک چادر اماں کے سر سے ڈھلکی تو اماں کا زرد چہرہ اور اس پہ نیلے کالے دھبے اس کے دکھوں کو بیان کرنے کو کافی تھے۔ اس سے بیشتر کہ مسز قادر اماں سے سوال کرتیں۔ اماں بول اٹھیں، باجی رات سیڑھیوں سے گر گئی تھی، سر اور چہرے پر چوٹ آئی ہیں۔ اماں کی اس وضاحت کے بعد انہوں نے بس اتنا پوچھا، اور تمہارا بچہ؟ اماں نے کہا کہ باجی رات بھر سے کسی قسم کی حرکت نہیں محسوس ہوئی۔ اس پر اماں کے آنسو اس کی آنکھوں کے نیچے برسوں گہرے حلقوں کی گہرائی کو پار کرتے ہوئے چادر میں جذب ہو گئے۔ مسز قادر نے اماں کو ساتھ لیا اور ہسپتال کا رخ کیا۔ اماں اس حقیقت سے بے خبر تھی جو مجھ پر گزر چکی تھی۔ اس کو ابھی تک اندازہ نہ تھا کہ میں اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی دنیا چھوڑ چکی ہوں۔ مسز قادر نے جب اماں کو میری موت کی خبر دینے کے لیے قدم بڑھایا، اس وقت ان کو ایسا لگا کہ اماں اپنی خاموشی توڑ دے گی، اپنے دکھوں کی پٹاری کھول کر رکھ دے گی، لیکن انہیں کریدنے کی عادت نہ تھی اور اماں کو دکھ بتانے کی عادت نہ تھی۔ لیکن اس دن اماں کچھ کہنا چاہتی تھی اور مسز قادر سچ سننا چاہتی تھیں۔ بڑی مشکل سے اماں نے اپنے زخمی لب کھولے اور کہنے لگی کہ میرے بچوں کا ابا کل رات لکڑی کے ڈنڈے سے کام کر رہا تھا، اس ڈنڈے میں کیل تھا اور وہ اس کے ہاتھ میں لگ گیا ہے۔ اس کے ہاتھ کے لیے مرہم پٹی لے دیجئے اور پیسے میری تنخواہ سے کاٹ لیجئے گا۔ مرہم پٹی لے دینے کے بعد اماں کو اس زخم کی اطلاع دی گئی جس کی کوئی مرہم پٹی نہیں کر سکتا۔ پھر کچھ ہی دیر کے بعد اماں کے پیٹ سے مجھے نکال کر اماں کے حوالے کر دیا گیا۔ کئی ماہ کی تکلیف کے بعد میری اماں میرا لاشا لیے ہسپتال میں پڑی تھی۔ چند گھنٹوں کے بعد جب اماں کو مسز قادر نے گھر پر اتارا، اس کے ایک ہاتھ میں میرا مردہ جسم تھا اور دوسرے ہاتھ میرے قاتل کے لیے مرہم پٹی۔ نہ تو میرے قتل پر واویلا مچا، نہ ہی کورٹ کچہری کے چکر لگے۔ مجرم کو سنگین جرم کی سزا دینے کے بجائے اس کو بن مانگے معافی دے دی گئی۔ اماں نے مجھے چوما اور میری موت کا دو نفل کے طور پر اپنے رب کا شکریہ ادا کیا کہ میں اس دنیا میں نہیں آئی، ورنہ ایک دن میں بھی نشے میں دھت انسان کی مار کھا رہی ہوتی اور روح اور جسم کو زخمی کرنے والے کو مرہم پٹی کر رہی ہوتی۔ معزز سامعین، آپ سے گزارش ہے کہ جس نے ابھی تک ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ کائنڈلی سبسکرائب کر لیں اور ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔